قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں واجب؟ اگرچہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، بس صاحب استطاعت کیا ہے؟ ہم زکوٰۃ کا، صدقہ فطر کا اور دیگر جو واجبات ہیں ان کے حساب سے اگر نصاب کو دیکھتے ہیں تو چونکہ ہم فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو فقہ ہے، آپ کا جو اجتہادی اس میں فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پر۔ صاحب استطاعت کون ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، ٹھیک ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اس کے پاس مال تجارت ہو، یا روپیہ پیسہ اس کے پاس ہو، تو وہ صاحب استطاعت ہے، اور صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ ان قربانی کے 3 دنوں کے اندر اس کے پاس یہ نصاب موجود ہو، اور اس نصاب میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے اس میں تو صرف سونا چاندی، روپے پیسے اور مال تجارت وہ نصاب کے اندر شامل کیا جاتا ہے، لیکن قربانی اور صدقہ فطر کے اندر سونا چاندی، روپے پیسے، مال تجارت اور گھر کے اندر جو حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہے اس کو بھی نصاب کے اندر شامل کر کے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو وہ شخص صاحب نصاب قرار پائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، مال کے نصاب سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی مطلب کہ نصاب کا جو مالک ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو میں نے بتا دیا ہے جی جی، کہ اگر سونے کی مد میں اس کے پاس مال موجود ہے تو 7.5 تولے سونا ہو، اگر چاندی کی صورت میں ہے تو 52.5 تولے چاندی ہو، ٹھیک ہے، اگر سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس مال تجارت ہے، اس نے دکان بنائی ہوئی ہے، دکان کے اندر اس نے سودا ڈالا ہوا ہے، تو وہ جو دکان کے اندر مال تجارت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو تب بھی صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی کرنسی اس کے پاس موجود ہو وہ صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس کے بعد چاندی کا جو ریٹ ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اس کے حساب سے کیا حق مہر کی وجہ سے عورت کو مال کے نصاب جو ہے وہ مانا جائے گا؟ جی بالکل، حق مہر اس کا مال ہے، ٹھیک ہے، جو شوہر نے اس کو حق مہر دے دیا ہے وہ اس کا مال ہے، تو اس حساب سے وہ اگر اس کے پاس حق مہر اتنا بنتا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچے جی وہ اور صاحب نصاب ہے، اور اس کے شریعت اوپر کا جو قربانی حکم ہے قربانی کرنے کا وہ حکم اس کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، اگر سونا چاندی نصاب سے کم ہو تو قربانی جو ہے وہ واجب مطلب کہ نہیں ہے؟ اگر صرف سونا اور چاندی ہی اس کے پاس ایک نصاب میں کم ایک جنس ہے، جی صرف سونا ہے جی تو جب تک وہ 7.5 تولے کو نہ پہنچے واجب نہیں ہوگی، واجب نہیں اگر ہوگی۔ صرف اس کے پاس چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی کو پہنچے تو تب اس پر واجب ہوگی، اور اگر اس کے پاس مختلف جنسوں سے یہ مال موجود ہے، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے کچھ مال تجارت ہے، یا کچھ چاندی ہے کچھ مال تجارت ہے، کچھ چاندی ہے کچھ اس کے پاس رقم ہے، تو ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھیں گے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہوگی اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور یہاں چاندی کا اعتبار کیوں کیا گیا؟ فقہا نے لکھا ہے کہ چاندی کا اعتبار کریں گے تو یہ انفع للفقراء ہے، یہ فقیروں کے لیے اس میں زیادہ نفع ہے۔ اگر ہم سونے کا اعتبار کریں گے کہ 7.5 تولے سونے کے برابر اس کے پاس کرنسی یا مال تجارت ہو تو وہ تو بہت زیادہ وہ مالیت ہو جائے گی، بالکل ایسے۔ تو فقیروں کا فائدہ اس میں ہے کہ چاندی کا اعتبار کیا جائے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو اگر پہنچ جائے مال تجارت یا رقم اس کے پاس تو وہ صاحب نصاب ٹھہرے گا، اور حاجت اصلیہ سے زائد جو سامان اس کے گھر کے اندر موجود ہے وہ بھی ڈالیں گے، اگر قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی۔ اچھا علامہ صاحب، ایک شخص ہے اس کے پاس اپنا گھر موجود ہے لیکن اس کے پاس سونا نہیں ہے، 7 تولے چاندی نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی رقم بھی جمع پونجی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس 1 کروڑ روپے کا گھر ہے اور وہ اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، کیا اس کے مکان کرائے دینے پر بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی؟ نہیں، کرائے کے مکان کے اوپر جو نا وہ نہ تو زکوٰۃ آتی ہے نہ اس پر قربانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے پاس گاڑی ہے یا گھر کا جو ضرورت کا سامان، فریج 1.5 لاکھ کی 2 لاکھ کی رکھی ہوئی ہے گھر کے اندر، بالکل بالکل، اسی گھر کے اندر لگا ہوا ہے، تو یہ ضرورت کی اور حاجت کی چیزیں ہیں، ان کو نصاب کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا، اس میں یہ کہ سونا چاندی مال تجارت اور روپیہ پیسہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ایک آئی فون موبائل ہے، اگر اس کی قیمت 5 لاکھ یا 7 لاکھ روپے ہے لیکن میں نے یہ خرید لیا ہے، میرے پاس اس کے علاوہ جو ہے وہ پیسے نہیں، استطاعت نہیں ہے کہ میں قربانی نہیں کر سکتا، کہ کیا میں گناہ گار ٹھہروں گا؟ پھر نہیں، گناہ گار نہیں ہوں گے اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے جو نصاب کو، جو میرے استعمال کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اگر میرے پاس کچھ ہے تو پھر سونا چاندی یا پھر اور کوئی رقم ہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت اور حاجت اصلیہ سے زائد سامان، اس کو شامل کریں گے۔